السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا؟ اور اسی طرح کا ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے بعد جو اتحیات ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہو جائے تو کیا وہ اس اتحیات کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ ایسے ہی سلام پھیرنے کے وقت یعنی آخری اتحیات جو ہوتا ہے اس میں شامل ہو جائے اور جیسے وہ شامل ہوا ابھی اس نے اتحیات مکمل نہیں کی تھی، امام نے سلام پھیر دیا، تو کیا اس صورت میں وہ اپنے اتحیات کو مکمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ان تینوں سوالات کا جواب آسان ہے، مگر پہلے یہ بتا دیں کہ یہ ایسے سوالات ہیں جو عموماً ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ عوام تو عوام، خاص لوگ بھی اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یعنی اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہو گیا تو وہ کس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا؟ پہلے وہ امام کے ساتھ جیسے تیسری رکعت میں شامل ہو گیا، اب وہ امام کے ساتھ تیسری رکعت کو پڑھے گا، اس کے بعد امام کے ساتھ اتحیات بھی پڑھے گا، اس کے بعد وہ اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز کی وہ رکعت جو ہوگی وہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، اس رکعت کے بعد بھی وہ اتحیات کے اندر بیٹھے گا۔ ایک اتحیات وہ امام کے ساتھ کرے گا، دوسرا اتحیات وہ اپنا کرے گا، حالانکہ وہ اس کی پہلی رکعت ہے مگر اصل میں وہ اس کی دوسری رکعت ہے، کیونکہ ایک رکعت وہ پہلے امام کے ساتھ پڑھا ہے، اب وہ دوسری رکعت پڑھنے جا رہا ہے۔ تو اس حساب سے اس رکعت کے پڑھنے کے بعد وہ اتحیات میں بیٹھے گا اور پھر وہ اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت مکمل کرے گا، اس کے بعد بھی اتحیات کرے گا، یعنی اسے 3 اتحیات کرنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ دوسرے اتحیات کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا، یعنی پہلے اتحیات پڑھے گا امام کے ساتھ ہی، پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا امام کی تیسری رکعت پڑھنے کے لیے، امام کی وہ تیسری رکعت ہوگی اور اس مقتدی کی وہ جو مسبوق ہے جس کی وہ نماز چھوٹی ہیں باقی، اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی۔ اب وہ امام کے ساتھ یعنی امام کے اعتبار سے وہ تیسری رکعت پڑھے گا اور امام کے ساتھ پھر تیسری رکعت کے بعد اتحیات بھی پڑھے گا۔ اتحیات امام کا تو آخری قاعدہ ہوگا اور اس کا تو ابھی کوئی قاعدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ 2 قاعدے یعنی پہلا جو دوسری رکعت کے بعد کیا اور جو تیسری رکعت کے بعد کیا، یہ دونوں اتحیات اس کے لیے زیادہ ہیں۔ اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، اپنی دوسری رکعت پڑھے گا، امام کے بعد اس کی پہلی رکعت ہوگی مگر اصلاً وہ دوسری رکعت ہوگی، کیوں؟ ایک رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے۔ اب وہ جب دوسری رکعت پڑھ لے گا تو وہ اتحیات کے اندر بیٹھے گا، وہ اس لیے بیٹھے گا کیونکہ وہ اس کا قاعدہ اولا ہوگا، پھر وہ اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے وہ قاعدہ کرے گا، جبکہ یہ اس کے آخری قاعدہ ہوگا اور آخری قاعدہ کرنے کے بعد وہ سلام پھیر دے گا۔ اس صورت میں اسے 4 قاعدے پڑھنے پڑیں گے۔ ایک قاعدہ امام کے ساتھ جب امام کا قاعدہ اولا ہوگا اس حالت میں جب وہ حاضر ہو گیا تو تب قاعدہ پڑھے گا، پھر امام کے ساتھ جب امام کا آخری قاعدہ ہوگا تب وہ قاعدہ پڑھے گا، پھر جب اس کا اپنا پہلا قاعدہ ہوگا تب وہ قاعدہ پڑھے گا، اور جب اس کا دوسرا قاعدہ ہوگا یعنی قاعدہ آخرہ ہوگا تب وہ قاعدہ پڑھے گا، تب وہ قاعدہ کرے گا۔ تو ان تمام صورتوں میں اسے 4 اتحیات پڑھنے پڑیں گے، 4 قاعدے کرنے پڑیں گے۔ اور دوسرا سوال ہے امام کے ساتھ شریک ہو گیا اتحیات کے اندر، پہلے اتحیات امام کا پہلا اتحیات ہے، اس صورت میں وہ حاضر ہوا
जैसे ही वो हाजिर हुआ, इमाम खड़ा हो गया, तो क्या वो अपना अत्तहियात मुकम्मल करेगा या डायरेक्ट खड़ा हो जाएगा? उसका जवाब सही यही है कि वो अत्तहियात अपनी मुकम्मल करेगा। अगर वो बगैर अत्तहियात के खड़ा हो जाता है तो उस सूरत में उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और ऐसे ही जब वो इमाम के साथ आखिरी कायदे में शरीक हो जाता है और जैसे वो शरीक होता है, अभी उसने अत्तहियात मुकम्मल नहीं की होती है और इमाम सलाम फेर देता है, उस सूरत में भी वो अत्तहियात को मुकम्मल करेगा, आराम से अत्तहियात को मुकम्मल करे और फिर उसके बाद अपनी नमाजों को मुकम्मल करने के लिए खड़ा हो जाए। अगर वो बगैर अत्तहियात पढ़े खड़ा हो जाता है तो उस सूरत में भी उसकी नमाज मकरूह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अपनी नमाजों को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये कुछ मसाइल थे और बहुत ज़रूरी मसाइल थे और बहुत ज़रूरी सवालात भी पूछे गए थे, देखा गया है जिनके बारे में कि उमूमन गलतियां होती रहती है। उमूमन या तो अत्तहियात छोड़ दिया जाता है या जैसे इमाम सलाम फेरता है फौरन खड़ा हो जाते हैं। तो फौरन खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उसने अत्तहियात मुकम्मल की है तो फिर खड़ा हो सकता है। अगर अत्तहियात मुकम्मल नहीं किया है तो अत्तहियात को मुकम्मल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।